ساؤتھ افریقہ، کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں بریلویوں کی مسجد میں اذان دینا کیسے ہے؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بریلویوں کی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں، پھر مجھے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی، تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ رہنمائی فرمائیں اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے، باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو۔ تو اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے، بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں، دیوبندیوں میں بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اس طرح کے ان کے بھی عقیدے ہیں۔ بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے، لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی ہے اس طرح کے لوگ، لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے، تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں، لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے، تو وہ اصل میں دیوبندی ہے ہی نہیں، لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوا ہے۔ اور بریلویوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ اس شرک کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ، تو یہ شرک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔